السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت، قتال و جہاد کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم پڑھیں سنیں، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ لا تلقوا بأیدکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پہلی آیات میں قتال و جہاد کا حکم تھا، اور اس جملے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم موجود ہے۔ گویا ارشاد ربانی یہ ہے کہ جب ملک اور ملت اور دین اور اسلام کے لیے جہاد کی ضرورت ہو اور مالی قربانی مطلوب ہو، اس وقت بخل سے کام نہ لو، اللہ کی راہ میں دولت صرف کرنے سے ہاتھ نہ رکو۔ ایسا اگر کرو گے تو گویا اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارو گے، اپنے آپ کو خود خراب کرو گے۔ اس طرح صرف ملک و ملت کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ قوم کی شکست تمہاری شکست ہوگی اور دین کا نقصان تمہارا زوال ہوگا۔ بعض لوگ اس جملہ کا بالکل غلط مطلب نکالتے ہیں کہ جان بوجھ کر خطرے میں نہ کودو اور جان جوکھم میں نہ ڈالو۔ یہاں اس جملے سے ہرگز منشا نہیں ہے، بات صحیح ہے، لیکن یہاں اس کا نہ ذکر ہے نہ موقع ہے۔ پہلی آیات میں جہاد و قتال کا حکم دے کر مسلمانوں پر یہ فرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں، اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے دین کے دشمنوں سے لڑیں۔ اگر مشرک اور کافر ان کے کام میں مزاحمت ہوں تو ان سے جنگ کریں اور ظلم کو روکنے کے لیے تلوار اٹھائیں۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دشمنوں کو کچلنے اور فتنہ فساد کو دبانے کے لیے اول جانوں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اللہ کے سپاہی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر جوش اسلام سے معمور موت و ہلاک سے بے پرواہ ہو کر جو میدان جنگ میں کود پڑیں اور اللہ کا نام بلند کر کے واحد مقصد کے لیے جان لڑا دیں۔ اس مقصد کے لیے دوسرے درجے پر مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اسلحہ ہتھیار اور جنگ کے آلات خریدے جا سکیں، سپاہوں کی پسماندگان کی کفالت کی جا سکے، شہید ہونے والوں کے یتیم بچوں اور بیووں کی ضروریات پوری کی جا سکے، فوج کے لیے خرد و نوش کی اشیاء فراہم کی جا سکے، اور محصور ہو جانے کی صورت میں سامان و خوراک وغیرہ کا ذخیرہ کیا جا سکے۔ احسنوا، نیکی کرو۔ احسان کے معنی حسن سلوک اور نیکی کرنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو وہ حسن نیت اور اخلاص سے کرو۔ کوئی کام محض بیگار اتارنے اور قرض چکانے کے طور پر نہ کرو۔ نیز یہ کہ قتال و جہاد کے اندر بھی حسن سلوک میں کوئی چیز منع نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی یہاں تک تلقین فرمائی کہ جانور کو ذبح کرنے لگو تو ایسے کرو کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ قتال و جہاد کے احکام، آیت نمبر 195 پر جہاد کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حج کا مسئلہ شروع ہوگا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خلاصہ کے طور پر قتال و جہاد کی فرضیت، شرائط، حدود اور احکام بیان کر دیے جائیں، چونکہ ایک طرف تو بعض گمراہ لوگ سرے سے قتال کے ہی منکر معلوم ہوتے ہیں، دوسری طرف ہمارے دشمن مؤخرین خصوصاً مغرب مصنف جہاد کو محض مار دھاڑ، قتل و غارت گری اور مذہبی خونی جنگ بیان کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے مسائل بیان کرتے ہیں، اور جو احکام قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر آتے ہیں وہ اپنی جگہ بیان ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ نمبر 2، جنگ صرف ان لوگوں سے کرو جو تم سے لڑیں،
یعنی بچوں، عورتوں، بیماروں، مزدوروں اور نہتے لوگوں سے نہیں۔ نمبر 3، زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 4، جنگ کے اندر دشمنوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یاد رہے کہ یہ حکم حالت جنگ کا ہے، زمانے امن کا نہیں۔ نمبر 5، جن جن علاقوں سے دشمنوں نے تمہیں ملک بدر کیا تھا وہاں سے تم انہیں نکال دو۔ نمبر 6، فتنہ و فساد نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے دو، یہ قتل سے بھی برتر کام ہے۔ نمبر 7، مسجد حرام خانہ کعبہ میں صرف انہی کو مار سکتے ہو جو وہاں لڑیں، ورنہ نہیں۔ نمبر 8، اگر دشمن جنگ سے رک جائیں تو جنگ بند کر دو۔ نمبر 9، فتنہ دب جانے اور اللہ کا دین غالب ہو جانے تک جنگ کرو۔ نمبر 10، ظالموں کے سوا کسی پر تشدد نہ کرو۔ نمبر 11، حرمت والے مہینوں کا احترام کرو، ان میں جنگ بند کر دو۔ نمبر 12، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ متقیوں کے ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 13، اللہ کی راہ میں مال و خرچ کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ نمبر 14، نیکی اور حسن سلوک کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ غور کیجئے ان میں کون سی بات ہے جو عقل، انصاف اور شرافت کے منافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔